ایک ہی حال پر پا رہا. اب آپ ذرا سوچو کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اتنا طاقتور، اتنا پائیدار، اتنا مضبوط آسمان جو بغیر کھمبے اور بغیر ستون کے ایک چھت ہے، گول چھت، مگر اس کے باوجود بھی اس میں کوئی 1 انچ دائیں بائیں نہیں ہو سکا. تو اب وہ اس کو سنبھالنے سے کانپ رہا ہے. زمین جو آسمان اور آسمان اس کے چاروں طرف اور ایک کھوٹا بھی آسمان اور زمین کے درمیان ایسا نہیں ہے کہ اس زمین کو اوپر جانے سے یا نیچے جانے سے روک لے، مگر یہ اپنی جگہ ایک طرف پر ہے. سمجھ گیا؟ میں آج کل کے سائنسدانوں کا اس معاملے میں ذرا بھی 1 سینٹی میٹر بھی ان کی بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ زمین ایسے ایسے چلتی ہے، ایسے ایسے چلتی ہے، دن رات اسی سے گھٹتے بڑھتے ہیں، جاڑا گرمی اسی سے پیدا ہوتا ہے. یہ سب میں نہیں مانتا. جس طرح سے تم زمین کو گھما رہے ہو اسی طرح تم کیوں نہیں چاند، سورج اور تاروں کو اس کا الٹا گھماؤ. زمین اگر یوں گھوم رہی ہے تو چاند سورج ایسے گھماؤ. سمجھ گئے؟ تو ایسے ہو سکتا ہے. قرآن فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماء والارض ان تزولا. اللہ نے آسمان اور زمین دونوں کو مضبوطی سے پکڑ دیا ہے، اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے. تو یہ جکڑے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا والجبال اوتادا، وجعلنا الجبال رواسي ان تميد بكم، کہ اللہ نے زمین کو ایک جگہ رکھنے کے لیے پہاڑوں کا کھوٹا گاڑ دیا. اللہ نے پہاڑوں کو لنگر بنا دیا ہے کہ وہ جس طرح سے لنگر پڑ جائے تو جہاز اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، اسی طرح یہ پہاڑ اس زمین کا لنگر ہے، یہ ادھر ادھر ہوا میں نہیں تیرتے. سمجھ گئے؟ میں قرآن کو مانتا ہوں، سائنسدان کو نہیں مانتا. سمجھ گئے آپ؟ تو اب یہ ہو گیا کہ سورج اور چاند، سورج ایسے جا رہا ہے، ایسے آ رہا ہے، مگر اس کی رفتار کا ایک طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی منزلیں طے کر دی ہیں. قرآن مجید میں اس کا بھی بیان ہے. ایک جگہ نہیں، کئی ایک جگہ. اور بروج کا بھی ایک جگہ ہے کہ اس کے برج بنائے. تو اس طرح یہ ہے. تو اب میں پوچھتا ہوں کہ زمین اتنی مضبوط پرانی سے پرانی ہو گئی، مگر جیسی تھی ویسی اب بھی. وہ زمین اپنے اندر کتنے خزانے رکھتی ہے، سونا، چاندی، پیٹرولیم، تانبا، پیتل، الومنیم، کیا کیا خزانے ہیں، ہیرا، یاقوت، پکھراج، نیلم، یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟
یہ بات آسمان سے ٹپکتے ہیں، یہ سب اسی زمین میں سے آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کتنی چیزیں ہیں اس زمین سے وہ نکلتی ہیں، چاہے وہ زرعی ہوں یا بے زہر کی ہوں، فائدہ مند ہوں۔ سوچئے ایٹم بم بنانے کا سارا مسالہ اسی زمین سے ہی تو نکلتا ہے، اور سب چیزیں کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ زمین اپنے اندر کتنا بڑا خزانہ رکھتی ہے۔ بھڑوا کا درخت لگاؤ، ایک بدبودار پھول نکلے گا، اور گلاب کا لگاؤ تو ایک خوشبودار عجب رنگ کا ایک پھول نکلے گا۔ چمیلی کا لگاؤ تو ایک نرالی خوشبو، بیلے کا لگاؤ تو ایک الگ خوشبو، جوہی لگاؤ تو الگ خوشبو، سیب لگاؤ تو الگ خوشبو، اور آم لگاؤ تو الگ خوشبو، نمکوڑی لگاؤ تو الگ ذائقہ۔ اور اگر اسی میں آپ نے لگا دیا آم کا درخت تو اس کا الگ ذائقہ، سمجھ گئے آپ؟ گنے کا ڈنڈا زمین میں کھونس دیا تو آپ میٹھا رس پاؤ۔ دیکھیے کیا کیا چیزیں، کتنی خوشبوئیں اور کتنی بدبوئیں، سب اسی زمین کے اندر سے آ رہی، اسی زمین کے اندر سے کتنے طرح کے ذائقے آ رہے ہیں، میٹھا، کڑوا، نمکین، کھٹا، بکھا، اور کیا کیا، سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ زمین کے اندر سے۔ اتنا بڑا خزانہ اس زمین کے اندر، یا اللہ۔ اور وہ کہتا ہے، کون؟ ابلیس کہتا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا ان کو، اب میں تو آگ سے پیدا ہوا۔ ابے آگ تو جلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتی، اور مٹی سبحان اللہ جو بیج ڈالو وہ نکالے۔ کبھی بھولی کہ چنا لگایا ہے اور باجرہ اگا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نمکوڑی لگائی ہو، سیب پھلا ہو، سیب کا بیج لگایا ہو اور وہاں پر آم پھل گیا ہو؟ کبھی ایسی غلطی کی ہے؟ کبھی ایسا ایکسیڈنٹ زمین نے کیا؟ کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے زمین میں بہت سے خزانے رکھے ہیں، آگ میں وہ خزانے نہیں ہیں۔ تو ان سارے خزانوں کو جمع کرو تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی کی خصلتیں اپنے اندر لاؤ۔ کچھ لوگ اس کی بدبودار خصلتیں لیں گے، بڑوا، بھٹکٹیا، یہ بنیں گے اندرائن۔ کچھ لوگ آم، سیب، سنترا، جوہی اور بیلا، گلاب، یہ ایسی خوشبوئیں رکھے۔ سمجھ گیا؟ جب یہ علم ہوگا تو پھر اس کے بعد آدمیوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگے گا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد حضور سیدی استادی و ملادی حافظ المثلۃ والدین کو ایک پوسٹ کارڈ پر 2-3 لفظ لکھے، حضور کوئی نصیحت میں مجھے لکھ کر کے عطا فرما دیں۔ وعلیکم السلام، یہ جواب لکھا، وعلیکم السلام۔ آپ نے فرمائش کی کہ میں کچھ نصیحتیں لکھ کر دوں۔ میں ایک نصیحت صرف کرتا ہوں، احساس ذمہ داری زندہ رہنا چاہیے، بس یہی احساس ذمہ داری امانت ہے۔ اس امانت کو جس نے سنبھالا تو وہ عالم ہوا، اور جس نے یہ امانت نہیں سنبھالی تو وہ کچھ نہیں۔
اس نے اپنی عاقبت خراب کی. الحمدللہ میں نے بہت سے علماء دیکھے، حضرت فقیہ ملت کو بھی دیکھا، حافظ ملت کو بھی دیکھا، سرکار مفتی اعظم کو دیکھا، سرکار حجت الاسلام کو دیکھا، اور صدر الافاضل کو دیکھا، حضرت مولانا عبدالعلیم میرٹھی علیہ الرحمہ کو دیکھا، بڑے بڑے علماء دیکھے. الحمدللہ فقیہ ملت کے اندر یہ خوبی میں نے پائی کہ جو ان کے پاس علم تھا وہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا اسی علم پر عمل کرے، اور اسی طرح اس لیے وہ کسی کے کو خلاف شرع کوئی کام دیکھتے تو فوراً ٹوک دیتے. میں نے حضور حافظ ملت کو دیکھا، ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا ذرا ایک گلاس پانی پلاؤ. میں جلدی میں ہڑبڑا کے اٹھا اور میرا بایاں پاؤں جوتے میں چلا گیا. تو اس وقت تو کچھ نہ بولے. جب پانی لے کر آیا تو فرمایا کیا یہ مسئلہ آپ کو نہیں معلوم کہ جوتا اتارا جاتا ہے بائیں پاؤں سے اور جب پہنا جاتا ہے دائیں پاؤں سے. سبحان اللہ. ایک بار سرکار حافظ الملت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں کوئی بہت بڑا زخم ہو گیا کہ آپ گھر میں داخل ہو رہے تھے. ایک صاحب تعویذ کے لیے آئے اور دعا کرانے. پتہ نہیں کدھر سے کتا آیا آپ کی پگلی میں، پورے طور سے دانت پورے دبا دیے. یوں اب پاؤں بالکل پک گیا اور وہ اپنے تعویذ لے کے چل دیے. سمجھ گئے؟ ان کو یہ بھی فکر نہیں کہ کتے سے کم کتے کو 1-2 لات لگائیں اور اس کا دانت چھڑائیں. حضور حافظ ملت نے اس کے دونوں جبڑے پکڑ کر خود اس کو الگ کیا. اس کے بعد لوگوں نے کہا حضور انجیکشن لگوانا ہوگا. فرمایا کہ میں انجیکشن نہیں لگواؤں گا، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گا، میرا رب مجھے شفا دے گا. مٹی منگوائی، وہ مٹی چاک کی مٹی اور اس کی گولیاں بنا کر وہ دعا اس کے اوپر پڑھ کے پھونکا. کئی 1 ہفتے تک یہ کیا یہ عمل، اور وہ زخم ان کا ٹھیک ہو گیا. کسی نے آپ موزہ پہنے ہوئے تھے تو کسی نے دوا لگانے کے لیے کوئی حکیمی کی دوا مرہم کے طور پر لائے تھے. لگانے کے لیے دایاں پاؤں سے موزہ اتارنا شروع کیا. آپ نے کہا نہیں، پہلے بایاں اتارو. حضور زخم اس میں تو ہے نہیں. کہ میں کہتا ہوں سنت کیوں چھوڑتے ہو؟ پہلے بایاں اتارو پھر اس کے بعد دایاں اتارو. کتنا ہر وقت احساس ذمہ داری رہا کرتا تھا. حضور فقیہ ملت یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کون کس سے کیا ہے، بلکہ نصیحت کرنا اور لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنا یہ ان کی ایک فطرت ثانیہ تھی. وہ چاہتے تھے کہ ساری دنیا میں رسول پاک کا طور طریقہ رائج ہو جائے، شریعت کا بول بالا ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں. حافظ ملت کے پاس ایک داروغہ صاحب آئے نیکر پہنے ہوئے ملنے کے لیے. تو وہ آ کر بیٹھے. حافظ ملت آنکھ بند کیے ہوئے تھے. جیسے ہی دیکھا کہ وہ نیکر پہنے ہوئے آئے آنکھ بند کر دی اور اپنا حیدرآبادی رومال تھا آپ کا بڑا والا، فوراً اٹھا کے اس کی ران پر ڈال دیا.
تو وہ کہنے لگا یہ کیا فرق کر رہے ہیں آپ، اپنا رومال میرے دیکھیے، ہم مسلمانوں کے یہاں یہ ٹانگ کھولنا جائز نہیں ہے، گھٹنے سے لے یہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کھولا نہیں جا سکتا، یہ گھٹنا تک۔ تو چپ چاپ رہا، کچھ بولا نہیں، سمجھ گیا؟ اپنے جو فرما دیا، خوف زدہ ہو گیا۔ جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ حضور سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے نواب اکبر علی خان گورنر اتر پردیش وہ گئے۔ شاید آپ لوگوں میں سے بوڑھے لوگوں کو پتہ ہو کہ نواب اکبر علی خان یہاں کے گورنر تھے، سمجھ گئے؟ وہ مفتی اعظم قبلہ کے پاس ملنے کے لیے گئے، بڑی ملٹری اور یہ پولیس یہ وہ۔ تو مفتی اعظم اپنی نشست سے اٹھے، گھر میں چلے گئے، اور ایک الگ دروازے سے آپ نکل کر کے وہاں سے پرانے شہر یعنی وہ کانکر ٹولہ کہلاتا ہے آج کل، وہاں چلے گئے۔ وہاں پہنچ گئے، یہ گھنٹے بھر انتظار کرتے رہے، پھر اس کے بعد چلے گئے واپس۔ اور دوسرے دن وہ باقاعدہ شیروانی، علی گڑھی پیجامہ اور رامپوری رضا کیپ لگائے ہوئے وہ چلے آئے، اور مفتی اعظم اپنے کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کون؟ میں حضور کل بھی میں آیا تھا۔ اچھا آپ ہی تشریف لائے تھے؟ تو آپ اپنے پاس ساتھ اتنی پولیس لے کر آئے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ میرا گھر لٹوائیں گے کیا ہے، تو اس لیے میں گھر سے چلا گیا۔ آج آپ آدمیوں کی طرح آئے ہیں، تشریف رکھیے۔ ہاں، برجستہ یہ فرما دیا۔ آپ ذرا سوچو، اس طرح کی بات کرنے کا حق کون رکھتا ہے؟ وہی رکھتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس سے گورنر بھی ڈرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ الحمدللہ ہم لوگ حضرت فقیہ ملت کے عرس میں حاضر ہیں، ان سے فیوض و برکات لے کے جانا ہے، تو ان کے فتووں اور ان کی جو طور طریقے آپ نے دیکھے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، اس پر خود بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی عمل کرائیں، اس لیے کہ یہی چیز کام آنے والی ہے اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ دولت کماؤ گے، ایک پیسہ قبر میں نہیں جائے گا، ہاں، اور خوب بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دو گے، مگر ایک منٹ کے لیے کوئی فرشتہ قبر سے آپ کو اس ایئر کنڈیشن بنگلے میں آنے نہیں دے گا، ایک سیکنڈ کے لیے۔ بڑے بڑے آپ ٹھاٹ باٹ کے کام اپنے بچوں کے لیے کر جاؤ، مگر کوئی بیٹا بیٹی بیوی ماں باپ کوئی ایک منٹ کے لیے تمہارے ساتھ قبر میں جانے کو تیار ہے؟ نہیں، صرف تمہارے اعمال اور عقائد حسنہ یہی جائیں گے تمہارے ساتھ۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو سنبھالو اور اس کے بعد اپنے اعمال پر نظر رکھو۔ اس وقت دنیا میں بد عقیدگی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جتنی سیاست اور جمہوریت بڑھے گی اتنی زیادہ تم دیکھو گے کہ یہ لوگوں کے عقائد برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ
تبارک و تعالی ہم سب کے عقائد کی حفاظت فرمائے، عقائد کی حفاظت فرمائے، صلح کلیت سے بچائے، اور ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، سچا نمازی بنائے، اور اپنا محکوم اور دربار کا غلام بنا کر رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ چلیے یہ سب